سر ایک بری خبر ہے، نعمان نے ابراہیم کے پاس آ کر کہا جو کوئی کیس فائل دیکھ رہا تھا۔ کبھی کوئی اچھی خبر بھی سنا دیا کرو، ابراہیم نے جھنجھلا کر نعمان سے کہا۔ سر دوسرے پولیس اسٹیشن کے افسر کو ایک ڈیڈ باڈی ایک خالی پلاٹ سے ملی ہے، تو پھر اس سے میرا کیا تعلق؟ ابراہیم نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ سر اس پلاٹ کی دیوار پر خون سے EQ لکھا ہوا تھا، یعنی وہ قتل بھی ایول کوئین نے کیا ہے۔ نعمان نے جلدی سے ابراہیم کو بتایا، جو ایول کوئین کا نام سن کر ہی غصے میں آ گیا تھا۔ اس آدمی کے متعلق کوئی معلومات نکلی کہ وہ کون تھا؟ اس نے سورج چہرے کے ساتھ نعمان سے پوچھا۔ جی سر، ایک بات تینوں کیسز میں کامن ہے جنہیں ایول کوئین نے مارا ہے، ان تینوں پر ہی ریپ کیسز فائل ہوئے تھے، مگر کارروائی کوئی نہیں کی گئی۔ تو اس کا مطلب ہے وہ ریپسٹ کو مار ہی ہے۔ ابراہیم نے نعمان کی بات سن کر کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم پچھلے مہینے سے اب تک جتنے بھی لوگوں کے خلاف ریپ کیس فائل ہوئے ہیں ان کی ڈیٹیل نکالو، اور جن لوگوں نے کیس فائل نہیں کی ان کی بھی ساری معلومات نکالو۔ سر آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایسے ایول کوئین تک پہنچ سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں سر، اور جو آپ کیسز کی ڈیٹیل کہہ رہے ہیں، ایسے ہزاروں کیسز بند پڑے ہیں، اگر ہم ڈھونڈنے کی کوشش بھی کریں تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا اگلا ٹارگٹ کون ہے۔ نعمان نے ابراہیم کی بات سن کر نفے میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تو تم کیا چاہتے ہو؟ میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہوں اور وہ لڑکی قتل کرتی رہے؟ ابھی تو پھر میڈیا میں سنی والے کیس کی نیوز کام ہوئی ہے، ورنہ جتنا پریشر اوپر سے مجھے مل رہا تھا یہ تم بھی جانتے ہیں۔ اور بس اب مزید بحث نہیں ہوگی، تم سب کیسز کی ڈیٹیل نکال کر مجھے دو گے کل تک؟ مجھے ساری فائلز اپنے کیبن میں چاہیے۔ ابراہیم نے دو ٹوک انداز میں نعمان سے کہا، سر مجھے تو ایول کوئین کوئی بھی برے کام کرتی نظر نہیں آ رہی، وہ صرف ان لوگوں کو ہی مار رہی ہے جو ریپسٹ ہے، مجھے لگتا ہے ایسے لوگوں کو مار ہی دینا چاہیے۔ نعمان نے ابراہیم سے کہا، جس کے ماتھے پر سلوٹیں نمودار ہوئی، یہ کام قانون کا ہے، کسی لڑکی کا نہیں، اس کی سزا قانون دے گی۔ سر آپ جانتے ہیں اس ملک میں انصاف مشکل سے ہی کسی کو ملتا ہے، اور میں بہت خوش ہوں کہ کوئی ایسی لڑکی اتنی بہادری سے ایسے کام کر رہی ہے جو قانون کے کرنے کے ہیں، اور آپ کو کل تک ساری فائلز مل جائیں گی۔ نعمان ابراہیم سے بول کر اس کے کیبن سے چلا گیا۔ نعمان کے جانے کے بعد ابراہیم نے گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کیا اور دوبارہ اپنی میز پر پڑی فائل دیکھنے لگا۔ منہاج اپنی گاڑی سے حاشر کے ساتھ باہر نکلا، جہاں یونیورسٹی کے معزز لوگ اس کے استقبال میں کھڑے تھے۔ وہ سب سے مل کر یونیورسٹی میں داخل ہوا، اس کے پیچھے اس کے دو گارڈ بھی ساتھ ہی تھے۔ فنکشن کا انتظام یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں کیا گیا تھا۔ منہاج کو سب سے آگے بٹھایا گیا تھا، جہاں حاشر بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا، جبکہ اس کے گارڈ اس سے تھوڑے فاصلے پر کھڑے تھے۔ فنکشن سٹارٹ ہونے کی تھوڑی دیر بعد پرنسپل نے اسپیچ دے کر منہاج کو اسٹیج پر بلایا۔ تحریم اسٹیج کے بیک سائڈ والے حصے پر کھڑی تھی، کیونکہ اس نے ایک محسوس ٹاپک کی اسپیچ دینی تھی۔ وہ اسٹیج کی سائڈ پر جا کر منہاج کو دیکھ رہی تھی جو اسپیچ دے رہا تھا۔ تحریم کی نظر اچانک ڈائس کے دائیں طرف پڑتی لال پوائنٹ پر پڑی۔ وہ سائڈ اس کی طرف تھی، اس وجہ سے کسی کی نظر اس پر نہیں پڑی۔ تحریم نے اپنی نظریں اٹھا کر سامنے والی عمارت کی طرف دیکھا جہاں سے وہ پوائنٹ نظر آ رہا تھا۔ اسے 1 منٹ لگا تھا سمجھنے کے لیے کہ منہاج ابراہیم پر حملہ ہونے والا ہے۔ پیچھے ہٹیے، اس نے دور سے چیختے ہوئے منہاج سے کہا، جو اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، بلکہ سارے اسٹوڈنٹ اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے جو بھاگتے ہوئے منہاج کی طرف آ رہی تھی۔ تحریم نے منہاج کو ڈائس سے دوسری طرف دھکا دیا تھا تاکہ اسے بچا سکے، مگر وہ خود کو بچا نہیں سکی اور گولی سیدھی اس کے بازو کو چھو کر گزری تھی۔ اس اچانک حملے پر پورے گراؤنڈ میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ تحریم نے اپنے بازو کو زور سے پکڑا کہ خون نکلنے سے روک سکے، جبکہ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہو گیا تھا۔ منہاج کے گارڈ نے جلدی سے اس کے ارد گرد کھڑے ہو کر اسے محفوظ کیا۔ منہاج نے تیزی سے اڑ کر تحریم کے بازو سے خون نکلتے دیکھ جلدی سے اسے اپنی جیب سے رومال نکال کر زور سے باندھا تاکہ خون روک سکے۔ سر اب ٹھیک تو ہیں؟ حاشر نے قریب آ کر منہاج سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، اسے جلدی سے ہاسپٹل لے کر جانا پڑے گا، مجھے جہاں سے فوراً باہر نکالو۔ منہاج نے جلدی سے تحریم کو دوسرے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور حاشر سے کہا، جس نے گارڈ کو فوراً راستہ بنا کر منہاج کو جہاں سے نکالنے کا کہا۔ منہاج تحریم کو دوسرے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے کر لمبے ڈاک بڑھتا گزر رہا تھا، جبکہ تحریم مشکل اس کے ساتھ قدم ملا رہی تھی۔
سائر سے دھکا بچنے کی وجہ سے تحریم کا پاؤں مڑا اور وہ سیدھا منہاج میں بجی، جس نے اسے سنبھال کر دوبارہ کھڑا کیا۔ اسے اپنے ساتھ دوبارہ چلانے لگا کہ تحریم تکلیف سے لب بھیج کر بولی، میرے پاؤں مڑ گیا ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ منہاج نے اس کی بات سن کر بنا کچھ سوچے سمجھے جلدی سے جھک کر اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور بھیڑ میں سے گزر کر اپنی گاڑی کے پاس لے کر آیا۔ حشر نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا تو منہاج نے تحریم کو اندر بٹھا کر خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ حشر کسی قریبی ہاسپٹل کے پاس گاڑی روکے، اس کا خون تیزی سے بہہ رہا ہے۔ منہاج نے حشر سے کہا جو گاڑی چلا رہا تھا، تحریم اب تکلیف کی وجہ سے ہلکی ہلکی غنودگی میں جانے لگ پڑی تھی۔ لڑکی اپنی آنکھیں کھلی رکھو، میری بات پر دھیان دو، اپنی آنکھیں بند مت کرو۔ منہاج نے تحریم کو آنکھیں بند کرتے دیکھ کر جلدی سے کہا۔ تحریم نے اپنی آنکھیں کھول کر منہاج کو گھورنے کی ناکام کوشش کی۔ اسے منہاج پر شدید غصہ آ رہا تھا جو اس کی آواز سن کر بھی پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ منہاج نے اس کی گولی کو نظر انداز کر کے اپنا موبائل نکالا اور کسی کو میسج کرنے لگ پڑا۔ حشر نے گاڑی روکی تو منہاج نے تیزی سے باہر نکل کر تحریم کو اٹھایا جو اپنی آدھا کھلی آنکھوں سے منہاج کو خود کو اٹھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد مزید وہ اپنی آنکھیں کھلی نہ رکھ سکی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ نور اپنا لیکچر لے کر ابھی کلاس سے نکلی ہی تھی کہ رجا اور ہانیہ لوگوں کے گروپ نے اسے پکڑ لیا۔ نور نے جب ان کو اپنے راستے میں کھڑا پایا تو گھبراہٹ سے اس کی ہتھیلیاں نم ہونے لگ پڑی۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ نور نے کامتی آواز میں ہانیہ سے پوچھا جو ببل کا غبارہ بنا رہی تھی۔ ہاں پیاری نور، ہمیں تم سے بہت ضروری کام تھا، ہانیہ نے ببل چباتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر ہلکے سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو نور جلدی سے ہانیہ کا لمس چہرے پر محسوس کر کے گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ وہ کسی کو کم ہی خود کو چھونے دیتی تھی کیونکہ اس سے پینک اٹیک ہو جاتا تھا۔ اب بھی اس کی دل کی دھڑکن کی رفتار تیز ہو گئی تھی جبکہ وہ گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کر رہی تھی۔ ارے یار کیا ہوا، گھبرا کیوں رہی ہو؟ ہم نے صرف تم سے تھوڑی دیر بات کرنی ہے۔ رجا نے نور کو گھبراتے دیکھ کر مصنوعی ہمدردی سے کہا، مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ نور کامتی آواز میں بول کر پیچھے مڑ کر دوسری طرف جانے لگی کہ زوار نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا راستہ روک لیا۔ پلیز جانے دیں مجھے، نور نے دھیمی آواز میں ہانیہ کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ ارے بیبی ابھی تو ہم نے کچھ کیا نہیں اور تم گھبرانے لگ پڑی ہو، ہانیہ نے مکاری سے ہنستے ہوئے نور سے کہا۔ نور نے جب اس کی بات سنی تو اس کا سانس اٹکنے لگ پڑا۔ ماضی کی یادیں کسی فلم کی طرح اس کے سامنے آنے لگ پڑی جبکہ اسے مختلف باتیں یاد آنے لگ پڑی تھی جس سے وہ ابھی تک پیچھا چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیبی ابھی تو میں نے کچھ کیا نہیں ہے اور تم رونے لگ پڑی ہو۔ بیبی تم روتے اور چیختے چلاتے ہوئے بہت اچھی لگ رہی ہو، یہ سب تمہارے باپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ نور نے چیختے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر زمین پر بیٹھ کر رونا شروع کر دیا جبکہ اب اسے سانس لینے میں مشکل ہونے لگ پڑی تھی۔ نور کی اس اچانک آپات پر ہانیہ اور رجا کا سارا گروپ اسے روتا دیکھ 2 منٹ میں غائب ہوا تھا جبکہ نور کے ارد گرد اسٹوڈنٹ کی بھیڑ لگ گئی تھی۔ ایک اسٹوڈنٹ نے جلدی سے نور کے قریب آ کر اسے پانی پلانے کی ناکام کوشش کی مگر وہ اب بے ہوش ہو چکی تھی۔ ابراہیم اپنے کیبن میں بیٹھا تھا جب اس نعمان کے ذریعے معلوم ہوا کہ منہاج پر حملہ ہوا ہے۔ اس کے ذہن میں سب سے پہلا خیال تحریم کا آیا تھا کیونکہ تحریم نے اسے صبح ہی بتایا تھا کہ اس کی یونیورسٹی میں فنکشن میں منہاج نے آنا تھا۔ اس نے تیزی سے اپنا موبائل نکال کر تحریم کو کال میں لائی مگر اس کا موبائل بند جا رہا تھا۔ پریشانی سے اپنے بالوں میں وہ ہاتھ پھیرتا اپنی جگہ سے اٹھا اور نعمان کے ساتھ یونیورسٹی چلا گیا تاکہ تحریم کے بارے میں کچھ پتہ چل سکے۔ سر آپ موبائل پر کوئی نیوز چینل دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا یونیورسٹی میں کیا ہوا ہے، نعمان نے ابراہیم سے کہا تو اس نے جلدی سے اپنے موبائل سے نیوز نکالی۔ اس کا دماغ تحریم کے بارے میں سوچ کر مفلوج ہو رہا تھا۔ اس نے نیوز نکالی تو تحریم کو منہاج کی جگہ گولی لگتے دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ اس کے آگے کی کوئی بھی نیوز اب تک نہیں دی گئی تھی، بس یہ بتایا گیا تھا کہ تحریم کو منہاج اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ نعمان یونیورسٹی کے قریب جو ہسپتال ہے، گاڑی اس طرف موڑ لو، مجھے لگتا ہے تحریم وہاں ہوگی، ابراہیم نے ضبط سے اپنے لب بھیج کر نعمان سے کہا۔ اسے تحریم کے اس خیرمن بننے والے سین پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ دل میں بس یہ دعا کر رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہو۔ ارحم جو لیکچر دے کر آ رہا تھا کہ کوریڈور میں اسٹوڈنٹ کو کھڑے دیکھ کر جلدی سے وہاں آیا اور تیزی سے اسٹوڈنٹ کو پیچھے کی طرف کرتا آگے بڑھا۔
تو نور کو بے ہوش زمین پر دیکھ کر وہ اس کے قریب ایک اسٹوڈنٹ اس کے منہ پر چینٹے مارتے ہوئے دیکھ کر اس نے جلدی سے اسٹوڈنٹ کو پیچھے کیا اور خود نور کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگ پڑا، اور ہم نے نور کی نبض چیک کی جو دھیمی چل رہی تھی۔ اس نے جلدی سے نور کو اٹھایا اور اسے اپنی کار کی طرف لے گیا۔ ایک اسٹوڈنٹ نے اسے گاڑی کھولنے اور نور کو بیچ میں بٹھانے میں مدد کی تھی، اور ہم نے اسٹوڈنٹ کو ساری بات یونیورسٹی کے انتظامیہ کو بتانے کا بول کا ہسپتال کا بتایا جس میں وہ نور کو لے کر جا رہا تھا۔ وہ بس جلد ہی اسے ہسپتال لے کر پہنچنا چاہتا تھا۔ اس نے ہسپتال پہنچ کر نور کو باہر نکالا، اندر لے کر گیا۔ اس نے ڈاکٹر کو نور کو چیک اپ کرنے کا بولا جو اسے ICU میں لے کر گئے تھے، اور ہم نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے زمان کو فون کرنے کا سوچا تاکہ انہیں نور کے بارے میں بتا سکے۔ اس نے زمان کو فون کر کے بتایا تو اس نے 20 منٹ میں ہسپتال پہنچنے کا بول کر اسے وہاں ہی رکنے کا کہا۔ وہ ICU کے باہر بیٹھا اس کی لال بتی جلتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ دل میں بس نور کے صحیح ہونے کی دعا کر رہا تھا۔ ابراہیم ہسپتال پہنچا تو ہسپتال کے ارد گرد بہت سے سیکورٹی گارڈ کھڑے تھے جو کسی کو اندر نہیں جانے دے رہے تھے۔ میری بہن اندر موجود ہے، مجھے اس سے ملنا ہے، راستہ چھوڑو میرا، ابراہیم نے اپنے سامنے موجود گارڈ سے کہا۔ اس وقت کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اجازت مائی فٹ، پیچھے ہٹو، میں پولیس والا ہوں، اور اندر میری بہن ہے جو منہاج کو بچاتے ہوئے زخمی ہوئی ہے۔ ابراہیم نے گارڈ کی بات سن کر غصے سے کہا، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ہاشر نے گارڈ کے قریب آ کر پوچھا۔ وہ باہر کال کرنے آیا تھا جب اس نے پولیس والے کو گارڈ سے لڑتے دیکھا۔ میری بہن تحریم منہاج کو بچاتے ہوئے زخمی ہوئی ہے اور یہ مجھے اندر نہیں جانے دے رہا۔ ابراہیم نے ہاشر سے کہا، آپ اپنی ID دکھائیے۔ ہاشر کے کہنے پر ابراہیم نے اپنی پولیس والی ID اور اپنا NIC دکھایا۔ آپ میرے ساتھ آئیے، آپ کی بہن اس وقت ICU میں موجود ہے، اس کے زیادہ چوٹ نہیں لگی، گولی بس بازو کو چھو کر گزری ہے۔ ہاشر نے اس کا ID کارڈ دیکھنے کے بعد اسے اپنے پیچھے آنے کا کہا اور ICU کی طرف جاتے ہوئے اسے ساری تفصیل بتانے لگا۔ ابراہیم نے ساری بات سن کر صرف ہنکارا بڑھا اور ICU میں آیا جہاں منہاج کھڑا فون پر بات کر رہا تھا۔ سر، یہ اس لڑکی کا بھائی ہے۔ ہاشر نے منہاج کی سوالیہ نظر دیکھا دھیمی آواز میں کہا تو منہاج نے فون پر بات کرتے ہوئے صرف اپنا سر ہی ہلایا۔ زمان ارحم کے ساتھ لب بینچے ICU کے باہر بیٹھا تھا۔ اس نے آسیہ کو اطلاع نہیں دی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آسیہ نور کے لیے کتنی حساس ہے۔ میری بیٹی اب کیسی ہے؟ زمان نے ICU سے باہر نکلتے فوراً ہی ڈاکٹر سے پوچھا۔ مریضہ کو پینک اٹیک ہوا تھا، ساتھ انہوں نے کسی چیز کی شدید ٹینشن لی ہے جس کی وجہ سے ان کی حالت اتنی بگڑی ہے۔ ان کو زیادہ سے زیادہ پرسکون ماحول کی ضرورت ہے، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے بتایا تو زمان نے اپنے لب بھیجے، کیا میں اپنی بیٹی سے مل سکتا ہوں؟ جی آپ مل سکتے ہیں، انہیں تھوڑی دیر تک کمرے میں شفٹ کر دیں گے، مگر ابھی ہم نے انہیں 24 گھنٹے بے ہوش ہی رکھنے کا سوچا ہے تاکہ مریضہ پرسکون رہے، ورنہ دوبارہ ٹینشن لینا ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، ڈاکٹر نے زمان سے کہا۔ اوکے ڈاکٹر، تھینک یو، زمان نے ڈاکٹر سے کہا تو ڈاکٹر سر ہلاتے ہوئے چلا گیا۔ زمان اپنے ساتھ کھڑے ارحم کی طرف مڑ کر بولا، بیٹا تمہارا بہت شکریہ، تم نے اتنی تکلیف اٹھائی، اب تم جا سکتے ہو۔ اٹس اوکے انکل، یہ تو میرا فرض تھا، اور انشاءاللہ کل میں نور سے ملنے آؤں گا، اللہ حافظ۔ ارحم زمان سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا، ہاسپٹل سے چلا گیا۔ زمان نے ارحم کو جاتے ہوئے دیکھا، اس کی پشت کو دیکھا اور گہرا سانس لے کر نور سے ملنے چلے گئی۔ زمان ایک غلطی نے ان کے ہنستے بستے گھر کا شیرازہ بکھیر دیا تھا۔ منہاج اپنا ایک گارڈ ہسپتال میں تحریم کے پاس چھوڑ کر آ گیا تھا۔ ابراہیم سے اس کی زیادہ بات نہیں ہوئی تھی۔ ابراہیم نے تو اسے صاف منع کر دیا تھا کہ اپنا گارڈ واپس لے جائے، مگر منہاج نے اس کی بات انسنی کر دی اور اپنا گارڈ ان کے پاس چھوڑ کر واپس آ گیا۔ سر، جہاں سے آپ پر گولی چلانے کی کوشش کی گئی تھی وہاں سے ایک کارڈ ملا ہے۔ منہاج ابھی فریش ہو کر آیا ہی تھا جب ہاشر اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اسے بتایا، کیسا کارڈ؟ منہاج نے اپنے والوں کو تولیے سے صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ سر، اس کارڈ پر ایول کوئین کا نام لکھا ہوا تھا، اور ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ ایول کوئین نے پچھلے دنوں 3 قتل کیے ہیں، لیکن وہ مجھے کیوں مارنا چاہتی ہے؟ یہی تو بات سر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ آپ کو کیوں مارنا چاہتی ہے۔ ہاشر نے منہاج کی بات سن کر کہا، 1 گھنٹے کے اندر مجھے 3 لوگوں کی ساری معلومات چاہیے جسے اس ایول کوئین نے مارا ہے۔ منہاج بیڈ سائڈ پر دراز سے اپنی سگریٹ کی ڈبی نکال کر اس میں سے ایک سگریٹ نکال کر سلگاتا ہوا بولا،
وہ صرف اس وقت ہی سگریٹ پیتا تھا جب اسے کچھ سوچنا ہو یا پھر وہ پریشان ہو کہ سر حشر منہاج سے بول کر اس کے کمرے سے چلا گیا۔ منہاج نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لیتے ہوئے اپنے سوچوں کے گولے دوڑانے شروع کیے۔ تحریم کے ہوش میں آتے ہی افراہم فوراً اندر تحریم سے ملنے گیا، جو افراہم کے اندر داخل ہونے پر زرد رنگت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تحریم اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ بازو میں زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ افراہم نے تحریم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بھائی، بس تھوڑا سا درد ہو رہا ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ فی الحال تم ٹھیک ہو جاؤ، اس کے بعد ہم آج تمہارے ہیروئن والے ایکٹ پر بات کریں گے۔ افراہم نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تو پرسکون ہو گیا۔ اللہ بھائی، میں نے تو کسی بڑے انسان کی جان بچائی ہے۔ تحریم افراہم کی بات پر منہ بنا کر بولی، اور تم نے جس بڑے انسان کی ہاتھ تک گولی کھائی اسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تو مزے سے اپنے گھر موجود ہے۔ افراہم نے جھنجھلا کر اس کا زرد چہرہ دیکھ کر کہا۔ کوئی بات نہیں، کم از کم مجھے اتنی خوشی ہے کہ میں نے ایک شخص کی جان بچا لی ہے۔ اور یہ بتائیے کہ مانو کو اسکول سے پک کر لیا تھا اور بی اماں کو میرے بارے میں بتایا تو نہیں؟ تحریم افراہم سے بولی۔ ہاں، بی اماں کو میں نے بتا دیا تھا، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ تم ٹھیک ہو، اور مینا مانو کو اسکول سے لے آئی تھی، اور تمہاری پیاری اسکوٹی یونیورسٹی میں ہی کہیں ہوگی۔ افراہم اس کے قریب ہی اسٹول پر بیٹھ کر بولا۔ ہائے اللہ، آپ نے میری پیاری اسکوٹی واپس نہیں منگوائی بھائی، اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ تحریم اپنی اسکوٹی کے بارے میں سن کر تڑپ کر بولی۔ کچھ نہیں ہوگا، اسے تم آرام کرو، میں ایک نرس کو تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ تمہارا دھیان رکھے گی۔ میں مانو کے ساتھ ریسٹورنٹ سے تمہارے لیے سوپ لے کر 1 گھنٹے تک دوبارہ واپس آ جاؤں گا۔ بی اماں نے بتایا تھا کہ مانو تم سے ملنے کی مسلسل ضد کر رہی ہے، اس وجہ سے لے کر آؤں گا۔ افراہم تحریم سے بول کر اپنی جگہ سے اٹھا، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتا ہوا باہر چلا گیا۔ تحریم نے دوبارہ اپنی آنکھیں موند لی، اسے اپنے بازو میں شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ سر، یہ رہی تینوں کیسز کی ساری ڈیٹیلز۔ حاشر نے ایول کوین سے جو قتل کیے تھے ان کیسز کی فائلز منہاج کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ کوئی ایسی چیز جو ان سب میں کامن ہو؟ منہاج نے فائل کھولتے ہوئے ان پر سرسری نظر ڈال کر پوچھا۔ جی سر، پتہ چلا ہے کہ تینوں ریپسٹ تھے، ان تینوں پر کیس ہوا تھا، مگر ثبوت نہ ملنے یا پھر وکٹم کے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے یہ لوگ آزاد گھوم رہے تھے۔ حاشر نے اسے تفصیل بتائی۔ انٹرسٹنگ۔ منہاج نے سگریٹ نکال کر سلگاتے ہوئے کرسی سے ٹیک کر بولا۔ تمہیں پتہ ہے اس نے مجھ پر حملہ کیوں کروایا؟ منہاج نے حاشر سے پوچھا۔ نہیں سر، مجھے نہیں پتہ اس نے آپ سے پنگا لے کر اپنی موت کو کیوں دعوت دی ہے۔ حاشر نے منہاج کو جواب دیا۔ اس نے مجھ پر حملہ اس وجہ سے کروایا ہے کیونکہ وہ لوگوں میں اپنی دہشت پھیلانا چاہتی ہے، اور یقیناً اس وقت ہر چینل پر ایول کوین کون ہے اس کے موضوع پر بحث ہو رہی ہوگی، وہ میرے پر حملے کر کے مشہور ہوگی۔ منہاج نے سگریٹ کا کش لے کر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد حاشر کو بتایا۔ واہ سر، آپ نے تو 1 منٹ میں مسٹری حل کر لی۔ اس نے یقیناً اسی وجہ سے آپ پر حملہ کروایا ہے۔ مزہ آئے گا اس ایول کوین کو ڈھونڈنے میں، اس کے بارے میں پتہ کرواؤ حاشر۔ منہاج نے حاشر سے کہا۔ اوکے سر۔ اور سر، وہ یونیورسٹی والی لڑکی کو ہوش آ گیا ہے، ہاسپٹل سے گارڈ کا فون آیا تھا، کیا آپ اس سے ملنے جانا چاہتے ہیں؟ حاشر نے منہاج کو تحریم کا بتا کر آخر میں اس سے پوچھا۔ کل صبح پریس کانفرنس کے بعد اس سے ملنے جاؤں گا، کیونکہ منہاج ابراہیم کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ منہاج نے بول کر ہاتھ کے اشارے سے باہر جانے کا کہا، جو چپ چاپ باہر چلا گیا تھا۔ افراہم مانو کو لے کر ہاسپٹل آیا تو وہ تحریم کو ہاسپٹل کے بیڈ پر دیکھ کر رونے والی صورت بنا کر اس کے قریب آئی۔ دیدا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ مانو نے معصومیت سے تحریم سے پوچھا، جو اس کی آنکھوں میں آنسو دے کر جلدی سے بولی۔ کچھ نہیں ہوا مانو، بس تھوڑی سی چوٹ لگ گئی ہے، آپ کو درد ہو رہا ہوگا۔ مانو نے آنکھوں میں آنسو لے کر پوچھا۔ ارے چھوٹے شیطان، اس میں رونے والی کیا بات ہے، اور میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تم مجھے ایک اچھی سی پیاری سی پاری دے دو۔ تحریم مانو کی آنکھوں میں آنسو دے کر اس کا موڈ ٹھیک کر کے بولی۔ مانو نے اس کا گال چوما، اس کے ساتھ ہی بڑھ چڑھ کر بیٹھ گئی۔ تحریم نے بھی جھک کر اس کے دونوں پھولے ہوئے گالوں کو چوما۔ افراہم تحریم کے لیے جو سوپ لایا تو اسے تحریم نے منہ بگاڑتے ہوئے ختم کیا تو نرس نے آ کر تحریم کو دوائی دی۔ تحریم کو نیند آ رہی تھی، وہ تھوڑی دیر بعد ہی مانو کو اپنے ساتھ لگائے ہی سو گئی تھی، جبکہ مانو بھی سو گئی تھی۔ افراہم نے دونوں کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور ان پر چادر درست کر کے صوفے پر لیٹ گیا، کیونکہ اس کا ارادہ تحریم کے پاس رہنے کا تھا، پھر کل شام تک تحریم نے ڈسچارج ہو جانا تھا۔